بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، قرب قیامت سے پہلے آخری رمضان کی وہ خوفناک نشانیاں جو اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں تو سمجھ لیں کہ دنیا اپنے خاتمے کے قریب ہے۔ ناظرین، آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی قیامت کی ان خوفناک نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے جو قیامت سے پہلے آخری رمضان میں رونما ہوں گی۔ قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں اللہ نے بار بار اپنی خلقت کو آگاہ کیا ہے، اور ہمارے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بار بار اپنی امت کو اس دن کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر مسلمان تو کیا کافر بھی، چاہے وہ ملحد ہی کیوں نہ ہو، یہ بات مانتے ہیں کہ دنیا ایک دن تباہ ہو جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، چاہے وہ یہ سب کچھ سائنسی طور پر پیشن گوئی کر کے ہی کیوں نہ مانتے ہوں کہ سورج کا ایندھن جب ختم ہو جائے گا تو زمین خود بخود ختم ہو جائے گی، کیونکہ سورج کی گرمی ہی اس دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے، اور ان کا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ دنیا میں آنے والی قیامت سے بچنا ناممکن ہے جو ہو کر رہے گا۔ ناظرین، آسمانی مذاہب کو ماننے والے جس میں مسلمان، یہودی اور عیسائی شامل ہیں، ان کے ایمان کا بھی یہ حصہ ہے کہ قیامت آئے گی اور دنیا کی بساط کو ایک دن لپیٹ دیا جائے گا اور پھر سب کا حساب بھی ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پیارے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے متعلق کون کون سی پیشن گوئیاں فرما رکھی ہیں، اور ان پیشن گوئیوں میں علامات صغریٰ میں آنے والا آخری رمضان المبارک کس طرح سے بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں ایسی کون کون سی نشانیوں کا ظہور ہوگا کہ جس سے کوئی شخص بھی بچ نہیں پائے گا، اور ان نشانیوں سے پوری دنیا کے لوگوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس رمضان میں تمام علامات پوری ہونے کے بعد کیا کچھ ظہور پذیر ہوگا اور دنیا کی کیا حالت ہوگی۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں بھی آگاہ کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری رمضان المبارک میں سب کچھ دیکھ لینے کے بعد 1 سال کا رزق ذخیرہ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ ناظرین، اگر ہم احادیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں اور قیامت سے متعلق احادیث کو بہت اچھی طرح سے جانچیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ علامات قیامت 3 طرح کی ہیں۔ ایک وہ علامات ہیں جو قیامت کے آنے سے بہت عرصہ پہلے ظہور پذیر ہوں گی، اور کچھ علامات ایسی ہیں جو قیامت کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ظہور پذیر ہوں گی، جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایسی علامات ہیں جو بہت بڑی بڑی علامات ہوں گی جس کے فوراً بعد قیامت آ کر رہے گی، اور ان علامات کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع علامات صغریٰ کی وہ آخری علامت ہے جس کے پورا ہونے کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا۔ علامات صغریٰ کی آخری علامت یعنی آخری رمضان المبارک اس قدر خوفناک ہوگا کہ پوری دنیا دہل کر رہ جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت جب قریب ہوگی تو دنیا بھر میں زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، اور تبھی علامات صغریٰ کی آخری علامت یعنی رمضان المبارک کے مہینے کا ظہور ہوگا، جس کے بعد علامات کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا، جس کے بارے میں حضرت نعیم بن عماد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے 1 سال پہلے کا رمضان المبارک اپنے آپ میں بہت بڑی نشانیاں لیے ہوئے ہوگا۔ اس آخری رمضان المبارک میں ایک ایسی خوفناک آواز دنیا بھر کے لوگ سنیں گے کہ اس کا اثر پوری دنیا کے لوگوں پر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کو سن کر 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے، 70,000 افراد اپنی سماعت کو کھو دیں گے اور بہرے ہو جائیں گے، 70,000 کنواری لڑکیاں اپنی کنواریت زائل کر بیٹھیں گی، اور پھر اس کے بعد سورج گرہن ہوگا۔ تو تب تم اس علامت کو پاؤ تو اپنے گھروں میں 1 سال کا رزق اکٹھا کر کے ذخیرہ کر لینا، کیونکہ اس رمضان کے بعد دنیا بھر میں جنگ و جدل اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا
کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان کے کس حصے میں آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جمعہ کی رات ہوگی اور نصف رمضان ہوگا جب یہ آواز سنی جائے گی۔ اس آواز کے سننے کے بعد کچھ دن میں ہی سورج گرہن ہوگا۔ اس سورج گرہن کے بعد آسمان ستون کی طرح ایک نہایت روشن چیز ظاہر کرے گا کہ جس کو پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے، لیکن نہ تو اس روشنی کے مرکز کا پتہ چل پائے گا اور نہ ہی اس ہیبت ناک آواز کے بارے میں انسان جان پائیں گے کہ وہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس آواز کے بعد ملک شام میں خون ریزی اور مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خراسان سے کالے جھنڈے بھی نکلیں گے، اور جب خراسان سے کالے جھنڈے نکل آئیں گے تو میری اولاد میں سے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جو تمام مسلمانوں سے مل کر کفار اور مشرکین کے ساتھ جہاد کریں گے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آواز سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہونا اور بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنا، اور جو شخص یہ کرے گا وہی شخص اس آواز کی ہیبت سے محفوظ رہے گا اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری رمضان میں سنی جانے والی یہ ہیبت ناک آواز سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے کہ جو بآواز بلند اللہ کا ذکر کریں گے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر سبحان اللہ کے بآواز بلند ذکر کرنے پر بات ہو رہی ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں یہ بیان واضح ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہوگا تب ملک شام میں مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے گی اور مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو جائے گا۔ اسی وقت خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دمشق پہنچنے پر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر ہر مومن اور مسلمان کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر مشرکین کے خلاف جہاد کرے گا۔ اس جنگ کے بعد اسلام پوری دنیا پر غالب ہو جائے گا اور دنیا کا کوئی بھی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں اسلام داخل نہ ہوا ہوگا، اور پوری دنیا میں مسلمان ہی باقی رہیں گے۔ ان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں کی عظمت کا یہ دور جو حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوگا، یہ کئی سال تک جاری رہے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت امتی پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام طبعی موت پا کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، اور ان کے جانے کے بعد ایک بار پھر سے مسلمان تلافات اور بدعت کا شکار ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ مسلمان ایک بار پھر بھٹکتے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ پوری دنیا میں ایک دھواں اور ہوا بھیجیں گے جو تمام دنیا کے مسلمانوں کو بیمار کر کے ان کو موت کی نیند سلا کر اللہ کے حضور پیش کر دے گی، اور پھر پوری دنیا میں اللہ کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا اور اسلام اجنبی ہو جائے گا، اور اللہ کے نام کو جاننے والا کوئی نہ ہوگا، اور نسل انسانی کے یہ بچے کچھ بدبخت لوگ وہ ہوں گے کہ جن پر آخر کار قیامت قائم کر دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔